شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کی صفائی کروں، اس کے بعد تمہاری بات سنوں گا۔ کیا مطلب؟ عباس کی بات مکمل ہوتی ہی عارش پوچھتا ہے۔ عارش ابھی پوچھتا ہی ہے کہ اتنے میں ایک زوردار عباس کا مکہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے، جس سے عارش گرتا نہیں ہے پر آدھا زمین کی جانب جھک جاتا ہے۔ عارش کو جیسے ہی مکہ لگتا ہے، آریان اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا کو اپنے سامنے کرتا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عارش کو مار کر ایڈنبرگ پہنچانے کا آئیڈیا آخر کار آریان کا جو تھا، اب دوسرا مکہ اس کے منہ پر نہ لگ جائے، اس لیے وہ پہلے ہی پیچھے ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آہ! عباس کا ایک مکہ کھانے پر ہی عارش کا ہونٹ پھٹ جاتا ہے۔ اس سے خون نکلتا ہے کہ عارش اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے درد میں کراہتے ہوئے بولا۔ عارش ابھی سیدھا ہو کر کھڑا ہی ہوا تھا، وہ کچھ بولتا اس سے پہلے عباس ایک اور مکہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اب کی بار مکہ لگنے پر عارش سیدھا زمین پر جا گرتا ہے۔ بابا، بس، لالا پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عباس کچھ کہتا یا کرتا اس سے پہلے ہی امایا جلدی سے عباس کے سامنے کھڑی ہوتی اسے روکنے لگتی ہے، اور زمین پر بیٹھا ہوا عارش اپنے منہ پر ہاتھ رکھے عباس کے بجائے آریان کو دیکھتا ہے، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف اس کو 2 مکے مارے ہیں، ابھی تو میں نے اس کو مار مار کر پورا کرنا ہے۔ میں نے اسے قبر میں خود اتارا تھا نا، اب میں اسے سچ میں قبر میں اتاروں گا۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، لیکن اسے دیکھو، جھوٹ بول کر ایک پہچان بنا کر وہ جینا کافی نہیں تھا کہ جھوٹ بول کر مر بھی گیا یہ، اور میرے ہاتھوں دفنایا گیا۔ اب میں نے اسے سچ میں مردہ نہ بنایا نا، تو میں بھی عباس خان نہیں۔ زمین پر گرے عارش کو دیکھتے ہوئے عباس غصے میں بولتا ہے۔ بابا بس نا، وہ سب آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے کیوں کیا، اور ویسے بھی جو ہو گیا سو ہو گیا، بھول جائیں۔ عباس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اتنے میں ادا پیچھے سے آتی عباس کا دوسرا ہاتھ پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیتی ہے۔ ریلیکس ہو جائے خان، وہ پہلے ہی زخمی ہے اور نہیں مارے۔ ادا نرم لہجے میں بولتی ہے کہ عباس اسی لمحے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہے۔ اس لمحے میں عارش بھی زمین سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور امایا بھی آریان کے پاس جاتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی مار سکتے ہیں مجھے بابا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانتا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، اور ایک نہیں 1000 جھوٹ بولے ہیں، پر جو اب کی بار بولا تھا وہ ہزاروں پر بھاری تھا، پر ضروری تھا کہ جس آگ میں جل رہا تھا اس میں کسی کو جلا کر راکھ کرنے کی خواہش اتنی تھی کہ خود کو مارنے کے علاوہ کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ سوری۔ عارش اپنا سر جھکائے نظریں جھکاتے ہوئے بولتا ہے۔ اس کا جھکا سر دیکھ عباس بنا وقت گنوائے عارش کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ سوری بابا، عارش نرم لہجے میں بولتا ہے کہ عباس اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا خاموش رہتا ہے، جواب میں کچھ نہیں بولتا۔ اب باپ بیٹے کا ڈرامہ بند کرو اور مجھے بتاؤ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ پتہ ہے نا کتنا بزی آدمی ہوں، بڑے کام کرنے ہیں، یہاں بلا لیا ہے مجھے۔ کیا کام ہے جلدی بولو، میں نے جانا بھی ہے۔ آریان کہتے ہوئے ہال میں پڑے صوفے کی جانب بڑھتا ہے اور ان میں سے ایک صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بہت ضروری کام ہے جس نے مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے۔ کام میں ٹائم لگے گا لیکن ناممکن نہیں ہے، عارش بولتا ہے، اور سب حیران کن انداز میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا کام؟ اب کی بار ادا تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہے۔ وہی کام جو اس وقت صرف آپ دونوں کر سکتی ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کر چکا ہوتا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں باتوں کو الجھا رہے ہو؟ سیدھے سیدھے بتاؤ نا۔ عارش اپنی بات کرتا ادا اور امایا دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتا
اس کے بعد پر وہ جلدی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولنے لگتا ہے، اب ایسا بھی کیا کروانا چاہتے ہو تم مجھ سے اس بار جو تم سے خود بولا نہیں جا رہا؟ ادا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے عارش کے چہرے کی جانب اپنی نظریں جمائے پوچھتی ہے، فکر مت کریں خانی، پہلے جیسا کوئی کام نہیں کرنا اور ویسا میں آپ سے کرواؤں گا بھی نہیں، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ٹینشن اسے نہیں تمہیں پڑ جائے گی اگر تم نے اب کی بار یا آج کے بعد دوبارہ پہلے جیسا کوئی بھی کام کرنے کے بارے میں سوچا بھی، تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بیٹا جی۔ فی الحال تو 2 مکے مارے ہیں اور چھوڑ دیا، پھر نہیں چھوڑوں گا میں۔ عارش اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی عباس آریان کے سامنے کھڑا ہو کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عارش کی طرف گردن موڑے سخت انداز میں بول پڑتا ہے، جس کو سنتے عارش جواب دینے کے بجائے گہری سانس بھرتا ہے۔ بے فکر ہو جائیں آپ بھی خان بابا، جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، اب چاہے وہ دشمن ہو یا اپنی پہچان، اگر میں کفیر ملک کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں تو میں اپنا شیڈو کنگ کا عہدہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ دنیا بھی۔ ٹینشن نہ لیں میں ٹینشن نہ لیں اب میں دوبارہ نہ اس دنیا میں جاؤں گا نہ ہی اپنی وجہ سے کسی کو لے کر جاؤں گا، بس ختم ہو گیا وہ۔ عارف نرم لہجے میں عباس کے چہرے کی طرف اس کی جانب مکمل متوجہ ہوتے بولتا ہے، پھر لالا ہم سے کیا کام ہے؟ امائے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے جو کب سے عارش کی حویلی کو دیکھ رہی تھی، عارش کی بات پر اب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھتی ہے، مالا کو یہاں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ کس ہاسپٹل اور کیوں؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہی ہے نا؟ امایا تجسس والے انداز میں پوچھتے رک جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے وہ، عارش بھی اپنی بات مکمل طور پر کہتا ہے، پر کہتے کہتے وہ بھی امایا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے رک جاتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ حیران کن انداز میں امایا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ گھر میں تم رہتی ہو یا میں رہتا ہوں جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اب یہ مت بولنا کہ تم نے اسے پچھلے دنوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ عارش اب کی بار شہادت کی انگلی اٹھایا امایا کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، جس پر امایا جواب دینے کے بجائے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے۔ کس قسم کی بہن ہو تم میری؟ اپنے بھائی کی بیوی کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی تھی تم؟ عارش حیرانگی سے غصے والے انداز میں بولتا ہے، نہیں لالا، میں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، میں سارا دن ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان سے اتنی ساری باتیں کرتی تھی کہ بولتے بولتے میرا سر درد ہو جاتا تھا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی۔ میں کیا کروں؟ آپ کی بیوی کمرے سے باہر ہی نہیں آتی، میں ان سے کوئی بات کرتی ہوں تو وہ جواب بھی نہیں دیتی، پھر میں زبردستی تو اب کسی کے سر پر مسلط نہیں ہو سکتی نا۔ امایا معصوم سی شکل بنائے عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، جس پر عارش اسی لمحے امایا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگتا ہے کہ اتنے میں آریان کی بلند آواز میں دھاڑ آتی ہے۔ آریان کی آواز پوری حویلی میں سنائی دیتی ہے، وہ اتنی تیزی سے دھاڑا تھا۔ آریان کی دھاڑ سنتے ہوئے سارے لوگ اسی لمحے اس کی طرف دیکھتے لگتے ہیں جو غصے والی نظروں سے عارش کو گھور رہا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بار بار کیوں میری بیوی کے ماتھے پر اپنے ہونٹ لگاتے ہو؟ گندی شکل کے سالے، دور کرو اپنے ہاتھ میری بیوی کے چہرے سے ورنہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آریان وہی صوفے پر آگے کی طرف ہو کر کنارے پر بیٹھے ہوئے عارش کو شہادت کی انگلی دکھایا غصے میں بولتا ہے، بہن ہے یہ میری، میں جو مرضی کروں، تم کو کیا؟ عارش بھی آریان کو جلانے کے لیے امایا کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ گھماتے ہوئے اس کے کندھے پر رکھتا ہے اور اسے اپنے ساتھ برابر میں لیے کھڑا ہو کر مسکراتے ہوئے آریان کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، بہن، تمہاری بہن کی بھی اور تمہاری بھی ایسی کی تیسی۔ آریان کہتے ہوئے جلدی سے صوفے سے اٹھ کر امایا اور عارش کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے،
मैंने क्या किया है? मेरी क्यों ऐसी की तैसी? अमाया आर्यन को अपनी तरफ आता देख रोने वाली शक्ल बनाए बोलती है। तुम्हारी तो अच्छी खासी क्लास लगने वाली हो रही है बेटा। तुम मिलो मुझे जहाँ तुम्हारे घर वाले नहीं होंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। क्यों? अभी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्या? आर्यन की बात मुकम्मल होते ही अमाया नॉर्मल फेस में आए, एक आईब्रो उठाते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पूछती है। बिगाड़ तो मैं तुम्हारा अभी भी बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तुम खामोश। आर्यन अमाया को देख सर झुकाए बोलते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाता है। अमाया जल्दी से आरिश का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए इसे दूर होकर खड़ी हो जाती है। आप अपने साले से लड़ाई जारी रखें, मुझे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अमाया कहते ही साइड से निकलकर अदा की बाजुओं के गिर्द अपनी बाजू डाले इसे अपने साथ सोफे की तरफ लिए बढ़ती है। हाँ भाई, क्या मसला है? आर्यन अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए दो टोक अंदाज में पूछता है। आपको क्या मसला है? आर्यन को देखा आरिश भी इसी के अंदाज में अपनी कमर पर हाथ रखे पूछता है। मुझे तो बहुत सारे हैं, सुनने हैं क्या? आर्यन गहरी सांस लेते हुए बोला। नहीं, रहने दे, मेरे पास अपने बहुत सारे हैं। हाँ तो इनको हल करो ना, मेरी बीवी से क्यों चिपकते रहते हो? दोबारा इसको हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। गैंगस्टर गैंगस्टर हो गए तुम अपनी दुनिया में। मेरे सामने अगर तुमने मेरी बीवी को दोबारा हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ शर्म नाम की चीज़ की कमी रह गई है आप में। पहले मुझे नहीं छोड़ते थे, अब इसे छोड़ने का इरादा नहीं कर रहे। आर्यन के जवाब में आरिश कुछ भी बोलता, इससे पहले ही आरिश की हवेली में शिरोज जायश के साथ दाखिल होते हुए आर्यन को देख अटल अंदाज में बोलता आता है और बोलने के साथ साथ वो गंदा सा मुंह बनाए अपनी गर्दन झटकने लगता है। शिरोज बोलता है और इसके साथ हवेली में दाखिल होते हुए जायश के कदम रुक जाते हैं। वो हैरान कुन नजरों से शिरोज को देखने लगती है। अपने साथ जायश को चलता ना देख शिरोज भी रुककर पलट कर जायश की तरफ देखता है। मुझे पहले ही यकीन था कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है आपस में। अब देखो कैसे खुलेआम इस बात का एतराफ़ कर रहे हो। शर्म नाम की तो कमी है दोनों में। ला हौल वला कुव्वत। बस मेरी ज़िंदगी में यही देखना रह गया था, एक शौहर मिला, वो भी आदमी पर मरने वाला। जायश बोलते ही अंदर जाती है कि आर्यन और शिरोज दोनों इसको हैरानगी से देखने लगते हैं जो अदा और अमाया की तरफ बढ़ रही थी। लानती बेशरम आदमी, बोलने से पहले ना सोच ना 100 बार सोच लिया करो कि बोल क्या रहा है तू। मेरा जेंडर क्यों मशकूक बना रहा है? अपने पैर से जूता निकाले शिरोज की तरफ फेंकते हुए जो सीधा इसके पेट पर लगता है, आर्यन गुस्से में बोलता है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आपका जेंडर मशकूक बनाने की? हरकतें तो खुद ऐसी कर रहे हो और नाम मेरा ख़राब कर रहे हो। आर्यन का जूता कैच करते हुए शिरोज बोलता है। अच्छा बस, दोनों लड़ाई करना बंद करें। जिस काम के लिए मैंने बुलाया है वो करें ना, उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं? पैसे लूँगा जो भी काम करवाओगे इसके, सीधी सी बात है। बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करूँगा। पैसे देने के लिए तैयार हो तो काम कर दूँगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। आर्यन शिरोज की तरफ बढ़ते हुए इसके हाथ से अपना जूता लिए पहनते हुए बोलता है। अब आप मेरे लाल की मदद करने के लिए इनसे पैसे लेंगे? आपके पास क्या पैसों की कमी है? अब आप अच्छा ये होना चाहिए था यहाँ पे। अमाया सोफे के ऊपर उल्टी पलट कर आर्यन को देखते हुए बोली, जिस पर आर्यन फौरन से पीछतर पलट कर अमाया की तरफ देखता है। पैसों के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। और बेगम साहिबा, तुम इस वक्त पार्टी मत बदलो, वहीं सोफे पर चुप करके बैठ जाओ। अगर मेरा साथ नहीं देना तो तुम किसी और का साथ भी नहीं दोगी। बात ख़त्म। चुप रहती है मेरी जूती। मैं अपने लाला का साथ दूंगी और मुफ्त में दूंगी। मैं आपकी तरह पैसों की लालची नहीं हूं ना शाह जी। आर्यन को मुंह चिढ़ाते हुए सोफे से उतरकर
دوبارہ آرش کی طرف بڑھتے ہوئے بول رہی ہوتی ہے کہ آریان کے ہاتھ جوتے پہنتے پہنتے رک جاتے ہیں۔ جو جوتا وہ پیر میں پہننے لگتا ہے وہی وہ دوبارہ ہاتھ میں پکڑے امائے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ امایا آرش کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ آریان کے ہاتھ میں جوتا دیکھ وہ اپنے قدم واپس صوفے کی طرف بڑھائے خاموشی سے پلٹ کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ امایا کو جاتا دیکھ آریان زور سے جوتا زمین پر پھینکے دوبارہ اسے پہننے لگتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے یہاں جنگ میدان ہی کھولنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں اپنا کام ختم کر کے آتا۔ عباس صوفے سے اٹھتے ہوئے سب کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولتا ہے۔ سب کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر جیسے ہی ادا پر پڑتی ہے عباس کی نظریں ادا پر ہی تھم جاتی ہیں۔ ادا مسکراتی ہوئی نظروں سے عباس کی طرف دیکھتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی عباس کے چہرے پر مسکراہٹ چھانے لگتی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی ہنسی کو، اپنی مسکراہٹ کو مکمل طور پر چھپا جاتا ہے اور سنجیدہ ہو کر وہ سب کی طرف دوبارہ دیکھنے لگتا ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو کچھ تمیز سکھائی ہوتی تو یہاں جنگ کا میدان نہیں ہوتا، کام کی بات ہوتی، لیکن نہیں، دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، صرف اور صرف میرا بی پی بڑھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور آپ میرا بی پی، شوگر، سب کچھ بڑھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آریان کی بات کا جواب اس کے ساتھ کھڑا شیروز گندا سا منہ بنائے دیتا ہے، جس پر آریان اسی لمحے شیروز کی طرف دیکھتا ہے۔ شاید میں تمہاری نسل تباہ کرنے کے لیے بھی اس دنیا میں آیا ہوا ہوں، اگر تم بولو تو میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ آریان چہرے پر جلے بھنے تاثرات سجائے غصے والے انداز میں اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کے ساتھ بولتا ہے، لیکن اس وقت اس کا غصہ ضبط ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے واقعی دل کی دھڑکنیں غصے کی وجہ سے تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ بس کر، اب تو نسل بڑھانے کا وقت آیا ہے، تو پہلے سے تباہ کر دے اس کو بھی۔ نہیں شکریہ بہت بہت آپ کا، پونکی جا، شیروز بولتا ہی ہے کہ آریان چڑے ہوئے انداز میں جواب دیتا سب کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور صوفے پر امایا کے بالکل سامنے جا بیٹھتا ہے۔ اب تم کوئی جواب دو گے بھی یا نہیں؟ یہاں پر ہمیں صرف تم نے لڑائی کرنے کے لیے بلایا ہے یا کام کے لیے؟ جلدی بتاؤ۔ رکے ذرا، کوئی اور بھی لے کے وہ بھی آ جائے تو پھر شروع کرتا ہوں اپنی بات کا مطلب تفصیل سے۔ آرش بھی کہتے ہوئے عباس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھتا ہے۔ زین لالا آ رہے ہیں کیا لالا؟ آرش کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ امایا فوراً سے پیشتر پوچھتی ہے۔ نہیں، زین کو تو میں نے نہیں بلایا، وہ ابھی یونیورسٹی میں ہوگا نا، اس لیے، آرش بولتا ہے، اور امایا کی نظریں فوراً سے عباس کی طرف مڑتی ہیں۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو خان بابا کو؟ امایا کی نظروں کا مرکز سمجھتے ہوئے آرش پوچھتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ کس بارے میں؟ زین لالا کشمیر چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے جانے کے اگلے دن ہی وہ جا چکے تھے۔ امایا مایوس انداز میں جواب دیتی ہے۔ کہاں گیا؟ امایا بولتی ہے کہ آرش تجسس بھرے انداز میں پریشانی سے اپنے ماتھے پر بل سجائے پوچھتا ہے۔ اسلام آباد۔ اب کی بار عباس دو ٹوک انداز میں جواب دیتا ہے۔ وہ اسلام آباد ہے؟ وہ تو وہاں جانا نہیں چاہتا تھا بابا، مطلب وہ آپ کا بزنس سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس نے بزنس کے بارے میں اتنا نہیں سیکھا تھا، فی الحال تو اس کی پڑھائی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اسلام آباد کیا کرنے گیا؟ پڑھائی تو اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے جتنا سیکھ لیا ہے اس کے حساب سے وہ کافی اچھے سے سنبھال رہا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا وجود تھا، تمہارے جانے کی خبر نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ اتنا تو کبھی میں بھی اسے نہیں بدل پایا۔ بزنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس نے بزنس کا نظام بدل دیا ہے، پورا آفس بدل ڈالا، پوری بلڈنگ ہی بدل دی۔ جتنے اچھے سے وہ اس وقت سنبھال رہا ہے وہ قابل تعریف ہے۔
مطلب زیان بزنس سنبھال رہا ہے؟ عباس فخریہ انداز میں بولتا ہے کہ عارش ایک اور تجسس سے بھرا سوال کرتا ہے۔ صرف بزنس ہی نہیں، اپنا فیوچر بھی؟ مطلب؟ اب کی بار امایا بولتی ہے کہ جواب میں عارش پھر سے پوچھتا ہے، مطلب یہ وہ اپنی فیوچر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہا ہے، اپنی ہونے والی بیوی اور اپنے بیٹے کی ذمہ داریاں۔ جان کی بیوی اور بیٹا، یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ میں 2 دن کے لیے یہاں سے کیا دور گیا تھا، 2-3 سالوں کے لیے نہیں، جو اتنا سب کچھ بدل گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جان کی بیوی اور بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو خود ابھی بچہ ہے، مطلب میری عمر کا ضرور ہے، لیکن وہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ کسی کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ عارش پریشانی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، وہ میچور تھا نہیں، یہ سچ ہے، لیکن تم نے اسے میچور بنا دیا ہے، وہ سب سنبھال رہا ہے۔ اور رہی بات اس کی بیوی اور بیٹے کی، تو وہ میری دوست اور اس کا بیٹا ہے۔ عارش کی بات کا جواب عباس دے ہی رہا تھا کہ اتنے میں حویلی میں اب کی بار داخل ہوتے ہوئے علیزے اور زرخان اسے جواب دیتا ہے۔ زرخان کی آواز پر فوراً سے سب پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ زرخان کے ساتھ علیزے کو دیکھ امایا فوراً سے کھڑی ہو کر علیزے سے ملنے کے لیے دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ علیزے سے مل کر امایا زرخان کو سلام کرتی ہے، جس کے جواب میں زرخان امایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ امایا کے سر پر زرخان کا ہاتھ دیکھ آریان کے دماغ کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئی تھی۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولتا، لیکن سب کی نظریں پھر بھی آریان کی طرف اٹھتی ہیں اور سب اس کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ کیسی ہو؟ زرخان امایا کے سر پر ہاتھ رکھے اس سے پیار سے پوچھتا ہے۔ اسے کون سے مرغی کے دورے پڑ رہے تھے جو وہ بیمار ہوگی؟ زرخان کی بات پر آریان طنزیہ انداز میں بولا، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اس وقت آپ کو ضرور مٹی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے؟ اپنی زبان پر تالا نہیں لگا سکتے؟ کچھ ہو نہیں جائے گا اگر آپ کچھ دیر کے لیے نہیں بولیں گے۔ آپ کوشش کریں سکون دینے کی دوسروں کو، جب سے آئے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ اب بس بہت ہو گیا، ایک لفظ اور آپ کی زبان سے نکلا نا تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی یہیں پر۔ امایا سخت لہجے میں کہتی ہے کہ آریان معصوم سی شکل بنائے اسی لمحے خاموش ہو کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے اس وقت میرا دل شدید چاہ رہا ہے کہ عارش تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں، جھوٹ بولنے کے جرم میں تمہیں جیل میں ڈال دوں اور تم پر 3rd ڈگری شروع کروا دوں، لیکن میں سائے خان کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ عارش کو دیکھتے ہوئے زرخان بولتے جاتا ہے اور آگے کی جانب سب کے ساتھ ہال میں صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ چلو اب تو سب آ گئے ہیں نا، اب بولو کس لیے بلایا ہے ہم کو یہاں؟ عباس سب کو ہال میں بیٹھا دیکھ عارش سے بولا، مجھے آپ سب کی مدد چاہیے ایک ہاسپٹل کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کسی اور کام میں مدد چاہیے۔ عارش اپنی بات کہتے کہتے گہری سانس لیتا ہے اور بولنے کے بعد رک جاتا ہے۔ ٹھیک سے بتاؤ۔ جی بابا، جس ہاسپٹل میں ایسا ہوں کا کام کرتا تھا، اس ہاسپٹل میں پہلے میں مالا کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا اس کی آنکھوں میں روشنی واپس لانے کا۔ باہری ملک سے یہاں پر ایسا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا بول رہے ہو؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا یہاں کشمیر میں۔ عارش اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی عباس حیران کن تجسس بھرے انداز میں پوچھتا ہے، سب ہوتا ہے بابا یہاں پر، بس کچھ لوگ میری طرح ماہر ہوتا ہے چھپا کر کام کرنے میں۔ یہاں پر بھی ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو شروع تو میں نے کیا تھا، لیکن میرے کام کے علاوہ وہاں اور بھی کام ہونے لگے ہیں، تو اس کو ختم کرنا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی وہاں کسی غیر قانونی قسم کا کوئی کام نہ کر سکے۔ عارش انتہائی پرسکون انداز میں عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے،
میں جن ڈاکٹرز کو جانتا ہوں ان سے کہہ کر میں مالا کا پہلے وہاں علاج کرواؤں گا۔ اس کام میں وقت لگ سکتا ہے لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا وقت لگے گا۔ جیسے ہی مالا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی ویسے ہی میں وہاں ہونے والے ہر قانونی کام کی معلومات سرخان کے تمہارے سپورٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد تم وہاں پر ریڈ مار کر اس اسپتال کو بند کروا دو گے۔ اور جیجا جی، آپ نے سب سے ضروری کام کرنا ہے۔ اسی ہاسپٹل میں ایک لاکر ہے۔ اس لاکر کے اندر وہاں پر باہری ملک سے آئے گئے اعضاؤں کے بارے میں معلومات ہے۔ آپ نے صرف اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانی ہے۔ وہ فائل اس لاکر سے لینی ہے۔ آپ اور شیروز یہ کام اچھے سے کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ کام بھی میں آپ لوگوں سے کرواتا ہوں۔ تو اس کام میں مشکل کیا ہے؟ یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو، تم اکیلے بھی کر سکتے ہو۔ تم نے وہ ہاسپٹل بنایا تو تم وہاں جا کر آسانی سے یہ سب کر سکتے ہو۔ اس میں تمہیں ہماری مدد کیوں چاہیے؟ آریان ہلکا سا جھک کر اپنے گھٹنوں پر دونوں بازو رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے آرش کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے پر تجسس سے بل سجائے پوچھتا ہے، وہ کیا ہے نا؟ شیڈو کنگ دنیا کے سامنے آنا کچھ خاص پسند نہیں کرتا، اس لیے میں اپنی حقیقی پہچان میں وہاں جانا نہیں چاہتا، اور جو میں اس وقت ہوں خان بابا کا بیٹا بن کر، وہ فی الحال دنیا میں موجود نہیں ہے، مرا ہوا ہے۔ اگر میں عارش خان بن کر ہاسپٹل جاؤں گا تو وہاں پر کہیں نہ کہیں میرا ذکر ہو جائے گا، اور میں فی الحال نہیں چاہتا کہ مالا یہ بات جانے کہ میں زندہ ہوں۔ جب تک اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آ جاتی تب تک میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ عارش کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات کو مکمل ہونے کی ضرورت تھی بھی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اس کی کیفیت سے واقف ہو چکا تھا۔ خانی، گڑیا اور علیزے، زائش، آپ لوگ مالا کو لے کر ڈاکٹرز کے پاس جائیں گی۔ میں شیڈو بن کر ہی ان سے مالا کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ کام وقت سے پہلے کر سکیں، اور ہاسپٹل جانے کے بعد آپ سب نے کچھ بھی کر کے سب کی توجہ اپنی طرف مائل کرنی ہے تاکہ آریان کو وہ فائل چرانے کا موقع مل جائے۔ اور خان بابا، آپ، عارش بولتے ہوئے عباس کی طرف منہ موڑتا ہے اور بولنے سے پہلے عباس کے چہرے کو دیکھ وہ گہری سانس لینے لگتا ہے۔ میں کیا؟ آپ یحییٰ شاہ کو اس کی زمینیں اور سرداری لوٹا دیں۔ کیا؟ جی بابا، آپ ان کو بھی سب لوٹا دیں، ایک وارننگ دے کر کہ وہ آئندہ ویسا کچھ نہ کریں جس سے ان کی سرداری ان سے واپس چھین لی جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے، ایک سردار سے سرداری چھین لینا۔ آپ اور میں، ہم دونوں اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ جب سرداری ہاتھ سے چھین لی جائے تو کیسا ہوتا ہے۔ اب سب صحیح کرنے کا وقت ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط کر کے ہم اپنی خوشیوں سے بھری زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں سب لوٹا دیں پلیز، اور زرخان، مالا کے بھائی کو بھی چھوڑ دو۔ جتنا اسے سبق مل چکا ہے اب تک، آج کے بعد وہ دوبارہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر میں انہیں سرداری لوٹا دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ عارش کی بات پر عباس صوفے سے بیگ ہٹاتے ہوئے آگے کی جانب تھوڑا سا کھسک کر پوچھتا ہے، میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اب تک صرف یہ ایک حویلی بنائی ہے؟ نہیں بابا، میں ایک گینگسٹر ضرور ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی ہوں۔ میرے پاس کام کی کمی نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھے ایک باہری ملک میں موجود بزنس کو سنبھالنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی نئے سے بیچ میں چھوڑ کر اپنا نام یا پہچان خراب تو نہیں کر سکتا۔ تو مطلب تم اب بھی شیڈو کنگ بن کر اپنا کام کرنا چاہتے ہو؟ عباس عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں شیڈو کنگ بن کر نہیں بابا، عارش خان بن کر کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے بھائی نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھ لیا ہے تو میں وہاں اس کو ایسے اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چاہے اپنے آپ میں جتنا مرضی بہادر بننے کی کوشش کر لے، حقیقت میں وہ کتنا بہادر ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس نے میرے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا، اب وہ میرے بغیر ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے۔
جہاں کتنی مشکلات ہیں اس بات سے میں واقف ہوں۔ میں اپنے بھائی کو ایسے بیچ راہ میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اسلام آباد کا بزنس وہ سنبھالے گا اور میں باہر کا سنبھالتا ہوں۔ جہاں کوئی اس کے راستے کا کانٹا بنے گا وہاں بھی میں اسے سنبھال لوں گا۔ عارش اپنی بات مکمل کرتا ہے اور عباس فخریہ انداز میں ایک بار پھر گہری سانس بھرتا ہے۔ صرف اور اس کی بات پر عباس ہی نہیں، وہاں موجود ہر ایک شخص عارش کی بات پر اسے فخریہ انداز میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، فیصلہ تمہارا ہے، مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ بس تم ویسے دوبارہ نہ بننا، باقی سب منظور ہے۔ سرداری نہیں کرنی نہ کرو، بزنس کرنا ہے بزنس کرو۔ میرے لیے ضروری تم لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دیکھنا ہے، اپنا نام اپنی پہچان بناتے دیکھنا ہے۔ اپنا ڈر بناؤ لیکن کسی غلط کام کے تحت نہیں۔ اگر تم غلط کام نہیں کرنے والے تو جو تم نے کرنا ہے تم وہ کر سکتے ہو، اور چھپ کر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس خان کے بیٹے ہو، جب یہ خان ڈنکے کی چوٹ پر سب کرتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ جہاں کوئی تم دونوں کے راستے میں آئے گا اور تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو اس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ عباس کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ عارش بھی عباس کو کھڑا دیکھ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بات بات جیسے ہی اپنی بات عارش جیسے ہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، عارش اپنے باپ کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے کام پر لگتے ہیں۔ مالا کو لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں، اور پولیٹیشین تم بھی تیار ہو چلنے کے لیے؟ ادا بھی صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے آریان کی طرف دیکھے پوچھتی ہے، جو عباس اور عارش کی جانب ہی دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں خاموشی سے توجہ کے ساتھ سن رہا تھا۔ ویسے میرے اصولوں کے خلاف ہے مفت میں کسی کی مدد کرنا، اور جہاں میرا کام نہیں اس جگہ پر جانا، لیکن خیر بات اب اپنوں کی ہے، کر دیتا ہوں مدد، آ جاؤں گا میں۔ آریان بھی کہتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہوتا اپنی کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے، اب آپ لوگ اپنا کام کر لیں گے، میں اپنے کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ کدھر؟ عارش کہتے ہوئے ایک قدم عباس کو کراس کرتے آگے کی طرف بڑھاتا ہے کہ اتنے میں وہاں موجود سارے لوگ ایک ساتھ ایک آواز میں عارش سے پوچھتے ہیں، ارے اپنے چھوٹے بھائی کو لینے کے لیے اب ہم سارے یہاں اکٹھے ہیں، وہ وہاں پر اکیلا غصے میں سڑ رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں نا خاندان چھوٹے خاندان کے بغیر تو ادھورا ہے نا۔ میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں واپس، تب تک آپ لوگ اپنا کام مکمل کریں، کیسا؟ عارش ہنستے مسکراتے ہوئے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، جس کی بات سنتے ہوئے سارے کے سارے لوگ گہری سانس لیتے ہیں اور خود پرسکون ہو کر مسکراتے ہیں۔ چھوٹے خان کو لے کر واپس پہنچ جانا، بڑے خان مجھے خود تک پہنچنے کا موقع مت دینا۔ آ جاؤں گا بابا۔ عارش فرما بردار بچوں کی طرح عباس کے سامنے سر جھکاتے مسکراتے ہوئے بولتا ہے، اور بولنے کے بعد اسی لمحے امائے کے سر پر ایک بار پھر ہاتھ رکھتا اس کی گال کھینچتا آریان کو دیکھ کر چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے حویلی سے باہر جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عارش جیسے ہی باہر جاتا ہے، آریان فوراً سے امائے کے پاس آتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ حویلی سے باہر اپنی گاڑی کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے اپنی اپنی بیویوں کو لیے گاڑی میں سوار ہو کر اپنے اپنے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ عارش اسلام آباد جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ کشمیر سے باہر جانے والی سڑک پر وہ ابھی چڑھا ہی تھا کہ وہیں پر کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے۔ گاڑی کے اندر سوار اسٹیئرنگ پر بار بار ہاتھ مارتے ہوئے اپنے آپ کو گاڑی کے اندر لگے چھوٹے سے مرر میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہ خود سے نظریں ہٹائے آگے جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس میں آگے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے جان تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ اسے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ گاڑی چلائے اور آگے کی جانب بڑھ سکے۔ کافی دیر اپنے آپ کو مرر میں خاموشی سے دیکھتے ہوئے
آئینے میں اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے آخر میں ایک گہری سانس لیتا وہ اپنی گاڑی کو آگے کی طرف چلانے کے بجائے واپس گاڑی کا رخ موڑتا خان حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ آریان غصے میں گاڑی کو فل سپیڈ میں چلا رہا تھا۔ آریان کی گاڑی کے پیچھے شیروز اور عباس دونوں کی گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن آریان اپنی گاڑی کے سائیڈ مرر سے ان کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو اتنی تیزی سے چلاتا ہے کہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے اور دوسرے سنسان سڑک کی طرف نکل پڑتا ہے۔ ہسپتال جانے کے لیے وہ سیدھا مائع کو لے کر ہسپتال کے راستے پر جا رہا تھا، جہاں پر گاڑیوں کا ٹریفک بہت ہی کم تھا۔ امائے کی نظریں مسلسل آریان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ مزے لے رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، جس خوشی کو آریان محسوس تو کر رہا تھا، لیکن وہ جواب میں مسکراتا نہیں ہے، بلکہ غصے میں سخت نظروں سے گردن موڑے امائے پر بار بار ڈال رہا تھا، جس کا بالکل بھی اثر امائے پر نہیں پڑ رہا تھا۔ جتنے غصے سے آریان اس کی طرف دیکھتا ہے، اتنے ہی محبت سے چور انداز میں امائے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ گھورنا بند کرو گی مجھے؟ امائے کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتا آریان مزید خود کو خاموش نہیں رکھ پاتا۔ سرسری سی گردن امائے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں کروں گی؟ امائے بھی ڈھیٹوں کی طرح آریان کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ آریان جیسے ہی امائے کی طرف دیکھتا ہے، دونوں کی آنکھیں پل کے لیے ٹکراتی ہیں، جس پر امائے کے لبوں پر ایک بار پھر بڑی سی مسکراہٹ چھانے لگتی ہے، جس سے آریان کے دل میں سکون کی لہر دوڑتی ہے، لیکن وہ اس وقت خود کو غصے میں ظاہر کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر کوئی مسکراہٹ کے تاثرات ظاہر نہیں کرتا، بس خاموشی سے دوبارہ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلانے لگتا ہے۔ ہو نا پھر تم ڈھیٹ نسل کی، کیا کروں، اپنے پیارے سے شوہر پر گئی ہوں۔ امایا خوشی سے بھرپور انداز میں بولتے ہوئے آریان کے گالوں کو زور سے کھینچ جاتی ہے، جس پر آریان نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ امایا کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ لا حول ولا قوت، مجھ پر الزام لگانے میں تمہارا کوئی جواب نہیں، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اپنے شوہر کو بدنام کرتے ہوئے امایا کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنا گال آزاد کرواتے ہوئے آریان چڑے ہوئے انداز میں بولا، شوہر پہلے ہی بڑا بدنام ہے، میں اور کتنا ہی کر لوں گی۔ آریان کے چڑے ہوئے انداز پر امایا بھی بالکل ویسے ہی جواب دیتی ہے، واپس اپنی سیٹ پر صحیح سے ہو کر بیٹھتے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر کی طرف کر لیتی ہے۔ اسے بدنام ہونا نہیں، مشہور ہونا کہتے ہیں خاتون۔ مشہور ہونا؟ وہ جو آپ ادرنگی عورتوں کے ساتھ مل کر شراب پیتے ہیں، ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، کیا وہ سب مشہور ہونا ہوتا ہے؟ آریان کی بات پر امایا اس کی طرف پلٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھتی ہے، جس پر آریان اسے لمحے اپنی گاڑی کا اچانک سے بریک لگائے اپنا پورا رخ امایا کی طرف موڑے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بندہ امیر ہے، ہینڈسم ہے، تو خوبصورت لڑکیاں تو آگے پیچھے گھومیں گی نا۔ لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر جو آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ امایا گہری سانس لیتے ہوئے بولتی ہے اور بولتے ہی وہ اپنا منہ واپس کھڑکی کی طرف موڑ لیتی ہے۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ آریان امایا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے پوچھتا ہے، جلن؟ اور وہ بھی آپ جیسے بڈھے کے لیے؟ بڑھاپا سر چڑھ رہا ہے، ہوش کی دنیا میں آ جائے میاں جی، بڈھوں سے جلن نہیں ہمدردی ہوتی ہے۔ آریان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹاتے ہوئے امایا تلخ لہجے میں بولتی ہے، بول تو وہ جلن کے مارے ہی رہی تھی، جس کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ توبہ، نعوذ باللہ، یہ سب سننے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کیا؟ چڑیل عورت، تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں باقی کی زندگی بھی کنوارا رہ لیتا، کم از کم یہ 5 فٹی مصیبت تو نہ گلے لگتی میری۔ ہو گئی ہے بیوی میری، حد ہو گئی ہے، بیوی ہے یا دشمن؟
عزت ہی نہیں ہے کوئی میری؟ مم میں میں مصیبت ہوں آپ کے لیے؟ آریان کو کالر سے پکڑے اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، پر آریان جواب میں کچھ نہیں کہتا۔ امائے کے اتنے قریب کرنے پر وہ پہلے اس کی آنکھوں میں پھر اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹاتے اس کے ہونٹوں کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔